گزشتہ 4 سالوں کے دوران عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت مسلسل احتجاج کی صورتحال میں رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنے سیاسی بیان میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو کام نہ کرنے دیا گیا تو وہ ایک فریش احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے۔ اس سوال کا جواب آج کی رپورٹ میں ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا انتخابات سے پہلے عمران خان کوئی احتجاجی تحریک شروع کریں گے، اور اسی طرح کے دوسرے سوالات جو ان کی سیاست سے ریلیٹڈ ہیں ان کے جوابات آج کی رپورٹ میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ کیا عمران خان انتخابات سے قبل ایک مرتبہ پھر احتجاجی تحریک چلائیں گے؟ اس سوال کا جواب شاید ابھی عمران خان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ بظاہر عمران خان اپنی پارٹی کی تنظیم کو انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کرنے کے احکامات جاری کر چکے ہیں۔ جی، اس پر بالکل ہوئی ہے، اور پچھلے جو 2 اجلاس ان کے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ یہ تو کافی آگے تک چلے گئے ہیں، کیمپین سے بھی آگے، تو کینڈیڈیٹس کے اس پہ بھی چلے گئے ہیں، بورڈز بنانا بھی انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ عمران خان نے پارٹی کو باقاعدہ ڈائریکٹو دیے ہوئے ہیں الیکشن موڈ میں جانے کے، اور اس حد تک تو ضرور ڈسکشن ہو رہی ہے کہ، اور ابھی عمران خان صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے کہ میں کنٹری وائڈ دورے کروں گا، تو یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے کہ ابھی سے اس کی وہ ایک کوشش کر رہے ہیں آنے والے الیکشن کے لیے، کیمپیننگ کے لیے، اسی کا حصہ ہے۔ اور یہ جو تحریک والی بات ہے، مے بی کہ اس کو بھی وہ اسی کے ساتھ لنک کر رہے ہوں کہ ہم ساتھ ہی جلسے کریں اور ساتھ ہی ہم الیکشن موڈ میں چلے جائیں، اس کو وہ کنورٹ کر لیں الیکشن کیمپین میں، اپنی ایک اس کو موومنٹ کو، جس کو جلسوں کے ذریعے جو وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ بعض تجزیہ نگار اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان تحریک بھی چلائیں گے اور بعد ازاں اس تحریک کو انتخابی مہم میں تبدیل کر دیں گے۔ تحریک اگر ظاہر ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی اب اس وقت جو آج کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی وجہ نہیں نظر آتی تحریک کی، اور اس میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہے کہ اگر عمران خان اس اسٹیج پر کوئی کال دیں تو جو ان کے سیمپتھائزرز ہیں شاید وہ بھی ان کے مخالف ہو جائیں، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کس لیے تحریک چلائیں گے؟ ایک مقدمہ ہے جو کورٹ میں چل رہا ہے، اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچنے دیں۔ کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کوئی عدالت پہ اس طرح حملہ نہیں کر رہی، یا اس طرح کا تھریٹ نہیں ہے کہ عدالت ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے گی، اس طرح کی کوئی چیزیں، تو کوئی ایسی وجوہات گراؤنڈ پہ نہیں نظر آتی۔ تو میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ لگتا یہی ہے کہ وہ صرف سیاسی طور پہ یہ بیانات دے رہے ہیں اور سیاسی طور پہ جلسے ولسے کی اور احتجاج دھرنے کی کال دے رہے ہیں، لیکن جب تک نیب پر میں مقدمہ چل رہا ہے اور جب تک نواز شریف عدالت کا سامنا کر رہے ہیں، اس وقت تک عمران خان کسی بھی تحریک کی کال نہیں دیں گے۔ ہاں، کسی سٹیج پہ اگر انہیں یہ لگا کہ شاید کوئی کمپرومائز ہونے جا رہا ہے، شاید نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، یا نواز شریف کو جو ہے سیف ایگزٹ دیا جا رہا ہے، ایسی صورت میں عمران خان تصادم کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ پھر کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ احتجاج عمران خان کی سیاست کا ایک لازمی جز رہا ہے۔ 1996 میں انتخابی سیاست کے آغاز سے ہی عمران خان نے احتجاجی سیاست کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ میرے خیال میں بہت اس کے قوی امکانات ہیں، کیونکہ عمران خان کی سیاست کا ایک بڑا اہم پہلو احتجاج رہا ہے، اور ایک تحریک شروع کرنے کا وعدہ، اسی لیے شاید ان کی جماعت کا نام بھی تحریک انصاف ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، 20 سال پہلے آج سے جب عمران خان نے انتخابی سیاست شروع کی تھی تو اس وقت بھی ان کا نعرہ ایک طرح سے احتجاجی نعرہ تھا۔ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا پاکستان کی بہتری کے لیے یا پاکستان کی حکومت کی کارکردگی میں بہتر لانے کے لیے، بلکہ ایک احتجاج تھا اس کرپشن کے خلاف جس کو وہ پاکستان کی تمام مسائل کی جڑ سمجھتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی ان کو موقع ملا، خاص طور پہ 2013 کے بعد، الیکشن کے بعد ان کو جب بڑی کامیابی حاصل ہوئی، تو انہوں نے احتجاج کو ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال بھی کیا، دھرنا دیا، اس کے بعد ایک دفعہ اور بھی انہوں نے دھمکی دی، اور اب بھی اگر انہوں نے دیکھا کہ صورتحال ایسی ہے جس میں ان کو سڑکوں پر آ کے کوئی واضح سیاسی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو ضرور عین ممکن ہے۔ احتجاجی سیاست کے ساتھ ہی عمران خان پر فوج سے ساز باز کے الزامات بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ ابتدا میں عمران خان ان الزامات کی تردید نہیں کرتے تھے، تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے عمران خان زبانی طور پر ان الزامات کی تردید کرنے لگے ہیں۔ دیکھیے، پاکستانی سیاست کی تاریخ کچھ ایسی رہی ہے کہ جب بھی یہاں پر بڑے پیمانے پر کوئی احتجاج ہوا ہے یا کوئی ایسا احتجاج ہوا ہے جو کہ
इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को बदल दे, जो कि एक मुंतखब हुकूमत के लिए ख़तरा बन जाए, तो उसका किसी न किसी हद तक फ़ौज का या फ़ौज के किसी इदारे का हाथ उसके पीछे रहा है। और ये भी कोई नई बात नहीं है। ये बात भी जो है ये मेरे ख़्याल में कोई 40 साल पीछे जाती है, जब 1977 में हमने PNA की तहरीक देखी और उसके नतीजे में जनरल ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ लगा। उस वक्त भी उन लोगों के पीछे यकीनन फ़ौज या फ़ौज की कोई एक एजेंसी जो है वो उनकी हमायत में थी। इमरान खान के धरने में अभी हाल ही में हमने देखा, उसके बाद बहुत सी बातें आईं, बहुत से इल्ज़ामात लगे उस वक्त के ISI के चीफ़ के ऊपर कि वो दरअसल भड़का रहे थे इमरान खान को चौधरी शुजात हुसैन के ज़रिए, और वो उन्हीं का एक किरदार था मौलाना ताहिरुल कादरी को भी पाकिस्तान में लाकर उस धरने में शरीक करने का। तो इस किस्म की तारीख़ की वजह से, इस माजी की वजह से अब कोई भी जमात कोई ऐसी तहरीक शुरू करती है पाकिस्तान में, हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करती है पाकिस्तान में, तो ख़ां उसके अंदर कोई फ़ौज का हाथ होना हो, उसके किसी इदारे ज़ैली इदारे का हाथ होना हो, शक यही पड़ेगा सबको और ख़्याल सबको यही आएगा कि किसी न किसी सतह पर उसके पीछे फ़ौज का हाथ ज़रूर है। जब तक पाकिस्तान में फ़ौज का एक ऐसा किरदार है कि वो सियासत के अंदर बराह रास्त या इनडायरेक्टली वो किसी किस्म की मुदाखलत करती रहती है, तो फिर ये हर किस्म की सियासत में फ़ौज की मुदाखलत जो है उसका इम्कान रहता है, चाहे वो इमरान खान की सियासत हो या नवाज़ शरीफ साहब की सियासत हो या आसिफ ज़रदारी साहब की सियासत हो। फ़ौज को अब इस जो उनकी ख्वाहिश अब एक फ़ौज की बनती जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करें, उनके पैरेलल इदारे की तरह काम करें। और इसकी पहले भी मैं एक दफ़ा इसकी मिसाल दे चुका हूँ कि जैसे स्कूलों के ज़माने में एक रेस होती थी जिसको 3 लेगेड रेस कहते थे, जिसमें 2 कंटेस्टेंट्स की एक टांग आपस में बांध दी जाती थी और उन्हें 3 टांगों के साथ दौड़ना पड़ता था। तो फ़ौज के दिमाग के अंदर जो हुकूमत का एक नया मॉडल आया है वो पहले से इस हद तक मुख्तलिफ है कि पहले वो समझती थी कि वो मुंतखब हुकूमतों से बेहतर पाकिस्तान को संभाल सकती है, जबकि अब उसका ख्याल है कि उसको मुंतखब हुकूमतों के साथ मिलकर पाकिस्तान को चलाना है। लेकिन इस बात पर वो बज़िद है कि वो मिलकर ही चलाए, वो पीछे ना हटे, वो जिस तरह से एक प्रोफेशनल आर्मी होती है वो वाला किरदार ना अदा करे, बल्कि उसका किरदार बड़े वाज़ी तौर पर एक सियासी किरदार हो। तो अगर इस तरह की सोच फ़ौज के अंदर मौजूद है तो जब भी उन्हें मौका मिला यकीनन वो चाहे वो इमरान खान ने दिया या किसी और सियासी जमात या किसी और सियासी रहनुमा ने उनको दिया, वो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। मुझे बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, कोई किसी के पास कोई शवाहिद हों वो सामने लेकर आएँ तो अलग बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2014 में जब इमरान खान ने धरना दिया था तो कुछ ऐसे इशारे मिले थे कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता था कि फ़ौज बराह रास्त नहीं लेकिन उसका कुछ हिस्सा शायद इमरान खान की इस तहरीक को सपोर्ट करता है। और ऐसी चीज़ें भी सामने आई खुलकर। ख़ुद इमरान खान ने जो है इस तरह के इशारे दिए जिसमें जो है सबसे ज़्यादा जो इशारा मशहूर हुआ वो अंपायर की उंगली की तरफ था। और उसके बाद उनकी जिस तरह उस वक्त के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई ताहिरुल कादरी, तो उस तरफ उस ज़माने में कुछ इशारे मिलते हैं। लेकिन पनामा वाला जो केस है और उसके बाद से पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसमें मुझे कहीं भी मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं ये कहूँ कि कहीं मुझे फ़ौज मुलव्विस नज़र आती है। देखिए, मेरे पास कोई गैबी ताकत तो है नहीं कि मैं ये मतलब डिसाइसिवली आपसे ये कह सकूं कि वो है या नहीं है, लेकिन जिस किस्म के लोग उसके जलसे में आते हैं, थे और हैं, मैं नहीं फील करता कि ये कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ख़ासकर मिलिट्री, वो इस किस्म के लोगों को आगे ला सकती है। अगर आप उसके जलसे में जाएँ, किसी वक्त कभी चलेंगे हम, तो हर तबके से लोग जो हैं वो वहाँ पहुँचे होते हैं, ख़ासकर जो मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग हैं वो आए होते हैं वो, और उनका जो लेवल ऑफ एंथुसियाज़म होता है वो नहीं होता जो कि एक नॉर्मल रन ऑफ द मिल पॉलिटिकल जलसे में होते हैं, जहाँ के लोग उकताए हुए बैठे होते हैं और वो इट्स लाइक दे हैव बीन पेड टू कम देयर। सो मैं नहीं फील करता कि इसके जलसे की जो हैत होती है वो वैसी होती है जो कि बाकी है। सो अगर पीछे कोई सपोर्ट कर रहा है या उनकी सिंपथीज़ इनके साथ हैं या कोई और ऐसी चीज़ है तो फ्रैंकली वो मुश्किल है मेरे लिए कहना। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जिस नहज के ऊपर खड़ी है वहाँ अगर आपका जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आए तो फिर हर किस्म के इल्ज़ामात की भरमार हो जाती है। तो शायद ये भी उसी का एक शाखसाना हो कि जी चूँकि इमरान
نہ صرف یہ کہ اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین کرنے میں کامیاب ہوا ہے بلکہ شاید اس میں تھوڑا بہت لوور مڈل کلاسز کے لیول کے اوپر تھوڑا سا کوئی اضافہ بھی ہوا ہو۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کا پارلیمانی سیاست میں عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ گزشتہ 4 سالوں کے دوران عمران خان اور ان کی پارٹی پارلیمانی سیاست اور قانون سازی کے عمل سے بہت دور رہے ہیں۔ جی بالکل ہے، پارٹی کے اندر ایک ایسا گروپ موجود ہے جو سینئر لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ ہیں، اور شاہ محمود قریشی آپ کو معلوم ہے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پارٹی، اور پارلیمنٹ کے اندر وہ رول پلے بھی کرتے رہے پی ٹی اے کی جانب سے، اور ان کو پارٹی کے اندر سے بھی ریزسٹنس کا بہت سے ایشوز پر سامنا کرنا پڑا۔ ابھی حال ہی میں اگر ہم بات کریں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی لاء کی، تو شاہ محمود قریشی کو پارٹی نے وہاں سے باقاعدہ ہٹا دیا اس کمیٹی کے اندر، کیونکہ وہ تقریباً 70-80% کنسنسس کر کے آئے ہوئے تھے اس نئے ڈرافٹ کے اوپر، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کا جو بل چل رہا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اس وقت یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا اور اس وقت بھی وہ اس پروسیس میں تھے۔ تو اس نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کو ریپلیس کرنے کا جو معاملہ جب آیا، اور شاہ محمود قریشی کیونکہ خود پارلیمانی لیڈر تھے، اب پارٹی کے اندر جو شکایت ہمیں ملی کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو اسپیکر نے کہا کہ جی آپ کسی کو نومینیٹ کریں، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی نومینیٹ کرا لیا، اور انہوں نے ایون پارٹی کے اندر ڈسکشن نہیں کی۔ یہاں تک پارٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کا نام اس میں دے دیا، عمران خان صاحب تک سے ڈسکس نہیں کیا، تو اس میں عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں۔ تو جب کوئی شخص پارلیمنٹ کے اندر کوئی رول پلے کرنا چاہتا ہے کسی طریقے سے، تو اس کو پھر اس طریقے سے پارٹی نے ان کو ہٹا کے شیریں مزاری کو وہاں پہ نومینیٹ کیا، اور شیریں مزاری صاحبہ نے جو 12 میٹنگز میں جو ایک ڈسکشن ہوتی چلی آئی تھی، 13ویں میں جا کے انہوں نے آؤٹ رائٹلی ٹوٹلی ریجیکٹ کر کے وہ آ گئی کہ جی ہم اس بل کو مانتے ہی نہیں، ہم اپنا بل لائیں گے۔ تو پارلیمنٹ کے اندر اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی کوئی خاص لیجسلیشن، امپورٹنٹ لیجسلیشن، کو بڑی لیجسلیشن پی ٹی اے کی طرف سے آئی بھی نہیں۔ اگر آپ ان کے منشور کی بات کریں تو تحریک انصاف، انہوں نے نام جوڈیشل اس کے حوالے سے رکھا تھا کہ ہم انصاف کو بہتر کریں گے، انصاف کی فراہمی کو، تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ پی ٹی اے کی طرف سے کوئی بھی ایسی لیجسلیشن آئی ہو کہ جس میں ملک کے عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے، غریب عوام کو انصاف پہنچانے کے لیے کوئی اس میں کوئی تجاویز آئی ہوں یا لا آیا ہو۔ تو اس لیے پارٹی کے اندر بالکل گروپ ہیں ایسے کہ جو سمجھتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دوران بھی گروپ بھی بن گیا تھا ان کا، 4-5 ممبران ایسے تھے جو دھرنے میں نہیں گئے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت پارلیمانی پالیٹکس میں، پارلیمانی سیاست میں کوئی کردار کیوں ادا نہیں کر سکی؟ بظاہر اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے پارلیمنٹری پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی، لیکن اس سے گہرا جواب شاید یہ ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی خواہش، کوئی ارادہ بھی نہیں ہے پارلیمنٹری پالیٹکس میں حصے دار بننے کا۔ نتیجہ یہ ہے کہ زیرو پارٹیسپیشن ہے پارلیمنٹری پالیٹکس میں یا قانون سازی کے عمل میں۔ عمران خان کی پارٹی کے سنجیدہ افراد اس کمی کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی میں پارلیمانی سیاست کا تجربہ رکھنے والے افراد کی بہت کمی ہے۔ جی بالکل وہی بات آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب خود ایز اے لیڈر، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ رول ماڈل کے طور پہ آنا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم خان صاحب کی اپنی پرفارمنس دیکھ لیں اسمبلی میں، تو آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال ہے سب سے کم 342 ممبران میں سب سے کم اگر اٹینڈنس ہے تو وہ عمران خان صاحب کی ہوگی، اور خود کئی دفعہ انہوں نے مطالبے کیے، کئی اہم ایشوز پہ مطالبے کیے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جائے، اور جب وہ زیر بحث لایا گیا تب بھی وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے۔ وزیر اعظم کا الیکشن ہو رہا تھا، اس دن وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے۔ پھر ان کی اگر آپ تقریریں دیکھیں، اور جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکثر جس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں پولیٹیکلی کہ جی عمران خان اپنی جو تنقید کا نشانہ پارلیمنٹ کو ہی بناتے ہیں، فوج اور عدلیہ اور پارلیمنٹ تین کو اگر آپ بڑے اداروں کو ہم دیکھیں تو ان کا نشانہ ہمیشہ پارلیمنٹ زیادہ رہتی ہے کہ جی پارلیمنٹ کر کیا رہی ہے۔ تو اگر پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے تو آپ خود بھی تو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کے ممبران کیا کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ اگر کل کو ان کی حکومت بنتی ہے تو یہ کس طریقے سے وہاں پہ لیجسلیشن کریں گے، کیونکہ ان کے جو ممبران ہیں وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تیاری کر کے نہیں آتے۔ کمیٹیز کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک لائن پکڑ لیتے ہیں، ایک براڈ جنرل سی، تو اس پہ وہ بس بات کرتے رہتے ہیں۔ جب اس کی نیٹی گریٹی میں جاتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز پہ جاتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پہ وہ اپنی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ بس ہونا ہے کسی نہ کسی طرح۔ آپ کو یاد ہوگا
الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں ایک اوورسیز کے لیے رائٹ آف ووٹ کی بات انہوں نے کی. ابھی تک وہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں, لیکن اتنی میٹنگز وہاں پر ہوئی ہیں, ان سے کہا آپ تجاویز دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے موک ایکسرسائز بھی کی بہت سے ایمبیسیز میں, لیکن وہ نہیں فیزیبل ہو رہا. لیکن وہ یہ مانیں گے نہیں کہ جی یہ فیزیبل نہیں ہے یا پریکٹیکیبل نہیں ہے, تو وہ ابھی تک اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک سیاست میں جو جسے کہتے ہیں نا فلیکسیبلٹی دکھانا, اور خاص طور پہ قانون سازی کے معاملے میں تو آپ کو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کوئی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی, بہت کم نظر آتی ہے. اپنی تقریروں میں عمران خان دوبارہ سے احتجاجی سیاست کا آغاز کرنے کی بات کر چکے ہیں, لیکن ابھی تک ان کی پارٹی کے اندر اس حوالے سے مشاورت کا آغاز نہیں ہوا. جہاں تک میری اطلاع ہے پارٹی میں ابھی تک یہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, کیونکہ تحریک کی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی بظاہر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پر وہ تحریک, ابھی وہ پاناما کیس کے ورڈکٹ ابھی جولائی میں آیا ہے اور وہ ابھی مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے. تو فوری طور پر جو تحریک چلانے کی جو عمران خان صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں, اس پر ابھی تک کوئی, میری اطلاع یہی ہے کہ اس پر باقاعدہ سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, اور یہ خان صاحب کا اپنا ایک جو وہ تقریر میں وہ بات کرتے ہیں ہوئی ہے. تو باقی کیونکہ ان کی پارٹیز کے اندر آپ مشاورت کا اس طرح سے سلسلہ تو ہے نہیں, کور کمیٹی یا 3-4 لوگ ہی ہوتے ہیں جو ڈیسیجن لیتے ہیں. تو اگر اس لیول پہ کسی جگہ پر اگر 3-4 لوگوں نے ڈسکس کیا ہو تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. بظاہر تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ان کے پاس, جیسے پہلے ان کے بعد دھاندلی کا ایک ایشو تھا, ایک پاناما پیپر کا ایشو تھا, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کو ہٹانا چاہ رہے تھے جو ان کا ایک مقصد تھا, تو اس مقصد میں تو وہ کامیاب ہو گئے تھے جیسے بھی ہوئے. اس میں انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ بھی چلائی, سپریم کورٹ کا سہارا بھی لیا. اب مجھے فی الحال تو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ جس میں وہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ان کو جو ایشو مطلب کیا ہوگا. مطلب وہ جنرلی ایک بات کر رہے ہیں کہ جی اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو مالائن کیا جا رہا ہے جسٹ ٹو سیو ون فیملی فرام کنوکشن. تو اس کو پھر اس میں یہ لگتا ہے, اب جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو ادارے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اس میں ایز سچ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ادارے اس کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہوں ان تمام چیزوں کو. تو بظاہر تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا, لیکن ان کی خواہش ضرور مجھے نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ اب جس طرح سے ہر کنونشن میں, تقریروں میں, جلسوں میں وہ اکثر اس بات کا اندیا دیتے ہیں کہ ہمیں ایک تحریک اور چلانی پڑے گی. تو مے بی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے کرنے سے اور یہ سڑکوں پہ آنے سے پارٹی موبیلائز ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے جس قسم کا انہوں نے ایک بنا دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو موبیلائز کرنے کے لیے شاید اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے, اپنی پارٹی کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس قسم کی بات کریں یا اس قسم کی کوئی کال دیں کہ جس میں وہ ان کی پارٹی جو ہے متحرک نظر آئے. ادروائز ان کی پارٹی کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتی پارلیمنٹ کے اندر بھی جس طرح کا ان کا رول ہے, یا تو شاید یہ ایک وجہ ہو. تو ایشو تو بظاہر فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کے برعکس تحریک انصاف بحیثیت جماعت انتخابی تیاریوں کا آغاز کر چکی ہے. دیکھیں ریئلسٹک وے میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اسی طرح سے وہ تو کبھی بھی سویپ کرنے والی بات ابھی بھی نہیں کرتے, ہم نے نہیں سنی ان سے. وہ اب یہ کہہ دینا کہ جی اگلے الیکشن کے بعد عمران خان ہی وزیر اعظم بنیں گے, یہ تو ان کے ظاہر ہے ایک پارٹی کا نعرہ ہے, ان کی ایک خواہش ہے, تو یہ تو وہ ضرور کہتے ہیں, لیکن کس طرح بنیں گے مطلب اس پہ ابھی تک کوئی بھی ان کا جو سیریس لیڈرز جن سے ہماری جو گفت و شنید ہوتی ہے تو اس میں ابھی تک یہی ہے کہ ابھی بہت دور کی بات ہے یہ, کہ کیونکہ الیکشنز کے موڈ میں جیسے بھی ہم نے پہلے کہا کہ ابھی جائیں گے, کیمپین جب شروع کریں گے تو اس کے بعد آئے گا. لیکن کلین سویپ کرنے کے حوالے سے میں نے ابھی تک کوئی پی ٹی آئی کے اندر بھی دعویٰ نہیں سنا کہ جی ہم اگلے الیکشن میں کلین سویپ کر جائیں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں ان ڈسکشنز کی جو ہوتی ہیں, مطلب اوپنلی تو ظاہر ہے وہ جو ایک سیاسی نعرہ ہوتا ہے, تقریر ہوتی ہے, اس میں تو ضرور یہ بات کرتے ہیں. تو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر بھی کوئی اس قسم کی ان کو امید نظر آ رہی ہے فی الحال کہ کوئی آئندہ آنے والے الیکشنز میں جو ہے ان کو ایشوز کی تلاش ہے ابھی کہ اس الیکشن میں, کیونکہ ایک ایشو پاناما کا ایشو تھا جو کہ اب میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فی الحال فار دا ٹائم بینگ کہ وہ الیکشن میں اس کو استعمال کر سکیں گے. اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اس سارے معاملے کو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی سیاسی دنگل میں بالکل تنہا کھڑے ہیں. ان کی کسی سیاسی جماعت سے مشاورت تک نہیں ہو رہی, لیکن اس سب کی ایک تاریخ ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اکتوبر 2011 میں جائیں جبکہ وہ بہت بڑا جلسہ ہوا تھا ان کا لاہور میں, اور وہاں سے اس پارٹی نے ٹیک آف کیا. کہ اس سے پہلے تو 15 سال ورچولی نان ایگزسٹنٹ پارٹی رہی ہے. اس وقت میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران کے پاس کیا آپشنز ہیں اس وقت اپنی یہ جو نیا پاکستان یا جس سٹیٹس کو, اینٹی سٹیٹس کو, پالیٹکس کو آگے لے کے, پالیسی کو آگے لے کے, اس کے پاس آپشنز کیا ہیں. 2 پاسبل آپشنز تھی. ایک پاسبل آپشن یہ تھی کہ وہ جو اس وقت کی ایگزسٹنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ یا چند کے ساتھ اتحاد کر کے آگے بڑھے اور ایک انکریمنٹل پروسیس کے ذریعے وہ جو سسٹم ہے اس کو چینج کرے ٹو میک اٹ مور ٹرانسپیرنٹ اینڈ مور ایفیشینٹ.
اور دوسرا آپشن اس کے پاس یہ تھا کہ جی وہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں سے کسی کے ساتھ اتحاد نہ کریں، اس لیے کہ یہ تمام پارٹیز اسٹیٹس کو کی بینیفیشری رہی ہوئی ہیں اور شاید ان کی کمٹمنٹ ٹو چینج دس سسٹم وہ اتنی زیادہ نہ ہو جتنی کہ عمران چاہ رہا تھا اس وقت. تو اس وقت بھی ان کی پارٹی کے اندر دو خیالات موجود تھے کہ ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے، لیکن بہت ساری ڈیبیٹ کے بعد انہوں نے انتخاب کیا تھا کہ ہم اپنا جو ہمارا پلان ہے، اپنا جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ان کو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اگر ہم کسی بھی ان میں سے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی چیز کو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. میں کوئی پیورٹینیکل قسم کی کوئی ایک انیکٹمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ عمران نے اور بہت سارے کمپرومائزز کیے ہیں یہاں تک پہنچتے، لیکن اس وقت کی جو تھنکنگ تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہی فیصلہ ہوا تھا کہ جی ہاں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر جوائن کر کے ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن ہم اپنے آبجیکٹیوز کو کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کا جو اگر جب ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 2017 میں، اور اس سے پہلے 2014 کا جو دھرنا ہوا وہ بھی ہوا. وہ دھرنا کیوں ہوا؟ وہ اسی جو ان کا ایک آبجیکٹیو تھا اس کا ایک آف شوٹ تھا کہ چونکہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹی اکٹھی ہو گئی تھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر اسٹیٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے کانٹیکس میں، اس لیے اس نے فیل کیا کہ جی میں اکیلا ہوں اور میں نے یہ کام جو ہے وہ خود ہی کرنا ہے. کنسیکوینٹلی جو پریشر بنانے کے لیے اس نے وہ دھرنے کا جو تھا وہ کام کیا. اس کے نتائج نکلے یا نہیں نکلے فرینکلی وہ تو آپ اور میں اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ اپنے تئیں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیفینیٹلی ہوا کہ ایک پی ٹی آئی اور عمران خان ایک آلٹرنیٹ پاور کے طور کے اوپر ضرور ایمرج کر گئے. سیاسی تجزیہ نگار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اب تک عمران خان اور ان کی پارٹی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ سب کسی تحریک کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوا کرتا. دیکھیے، سڑک پر اکٹھا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا کسی تحریک کی کامیابی کے لیے، کسی احتجاج کی کامیابی کے لیے. اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، جو بہت سارے باکسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ٹک کرنے پڑتے ہیں. ہاں بالکل یہ درست ہے کہ ایک خاطر خواہ تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ عمران کے کہنے پر سڑکوں پر نکل آئیں گے. یہ ہم نے دھرنے میں بھی دیکھا. یہ اس کے بعد جب انہوں نے پاناما کیس کے حوالے سے اسلام آباد کے اوپر مارچ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے کہنے پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خود ایک بڑا جلوس لے کر اسلام آباد میں داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی. لوگ نکل تو آئیں گے، لیکن جیسا کہ دھرنے میں ہمیں دیکھا اس کے مقاصد واضح نہیں تھے. تو 2 مہینے چلا، 3 مہینے چلا، جتنی دیر بھی وہ لوگوں کو لے کر سڑکوں پر بیٹھے رہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو لوگ وہ اکٹھے کر تو سکتے ہیں، لیکن ان کو کوئی معنی خیز رستہ دکھانا، کوئی ڈائریکشن دکھانی، یہ عمران خان نے ابھی تک ہمیں کر کے نہیں دکھایا. بہت مشکل ہے عمران خان صاحب کے لیے پنجاب سے جیتنے کے لیے. دیکھیے جی، جو پچھلے 10 سالوں سے تو لگاتار پی ایم ایل این کی حکومت ہے وہاں، اور میں چونکہ تھوڑے عرصے کے لیے ان کے ساتھ میں ان کے شریک کار بھی رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ کسی ایک چپڑاسی کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ بھی چیف منسٹر کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتی. تو ایک جو کانسیپٹ آف پرسنل لائلٹی ہے وہ اس ڈومیننٹ طریقے سے موجود ہے ان کی گورننس میں کہ آپ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو لازمی بات ہے کہ اس پرسنل لائلٹی کے کچھ پہ پازیٹیو اثرات تو ہوتے ہیں نا جی اس پارٹی کے لیے، شریف برادران کے لیے. تو ان کو ٹوٹلی ڈسمینٹل کرنا میں فیل کرتا ہوں وہ بہت مشکل کام ہے. لیکن ایز کمپیئر ٹو الیکشنز ان 2013 میرا خیال ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب اس سے بہتر پرفارم کریں گے. اب پنجاب سے اگر آپ نکلیں تو باقی صوبوں کی بات کرتے ہیں. سندھ میں ابھی تک تو مجھ کی ان کی پریزنس نظر نہیں آتی ہے. بلوچستان میں وہ ابھی فائٹ کر رہے ہیں، وہاں تو آپ کو پتہ ہے جس قسم کی پالیٹکس ہے، مجھ سے بہتر بات جانتے ہیں. کے پی میں ان کی پرفارمنس میں ایویلویٹ کرتا ہوں کہ اچھی رہی ہے، لیکن کے پی ایک ایسا صوبہ ہے جس نے کہ کبھی ایک حکومت کو دوبارہ الیکٹ نہیں ہونے دیا. تو کیا اس ٹریڈیشن کو برقرار رکھیں گے یا خان صاحب کے ساتھ؟ تو اگر میں ان کو ایک میجورٹی پارٹی کے اوپر بھی دیکھنے کی کوشش کروں تو وہ میجورٹی جو ہے وہ اتنی سلم ہوگی کہ یہ اپنے تئیں حکومت شاید نہ بنا سکیں.
دوسری طرف یہ تجزیہ نگار عمران خان کی انتخابات میں کامیابی کے حوالے سے بہت پر امید نظر نہیں آتے۔ دیکھیں اب یہ ایک ایسا ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے اوبیسلی کہ اس پر ہم صرف فرض کر کے ہی بات کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی، پہلی بات تو یہ کہ ابھی عمران خان کا جو ڈسکوالیفیکیشن کیس چل رہا ہے اس پہ بھی ہمیں نظر ہونی چاہیے کہ اگر عمران خان ابھی 50% ہے میرے حساب سے 50-50 ہے سارا معاملہ، کہ اس بات کی بھی ایک گنجائش موجود ہے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں پھر کس طریقے سے پی ٹی آئی پارٹی میں جائے گی؟ کیا جس طرح نواز شریف پارٹی سے باہر بیٹھ کر، ملک سے باہر بیٹھ کر، ان کی پارٹیز کیونکہ بڑی پرانی پارٹیز ہیں، سیاسی لوگ ہیں، چلاتے رہے، کیا عمران خان اس قابل ہوں گے اس الیکشن میں؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان موجود ہیں ایز اٹ از اور وہ کیمپین چلا رہے ہیں، پرائم منسٹر کے بھی امیدوار ہیں، تو اس صورت میں بھی پرائم منسٹر بننے کے لیے آپ کو 172 سیٹیں چاہیے اگر یہی کمپوزیشن رہتی ہے نیشنل اسمبلی کی۔ تو میں تو نہیں سمجھتا ذاتی طور پر کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کلین سویپ کر کے 2/3 میجورٹی تک سیٹس لے جائے گی اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے ملک کے اندر۔ تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ان کو ایک کولیشن کی طرف جانا پڑے گا اگر وہ سیٹیں لیتے بھی ہیں۔ بہت زیادہ سیٹیں لے لیں گے میرے اپنے ایک اندازے کے مطابق، تو آپ اس وقت ان کی سیٹیں اگر 34-35 ہیں تو آپ اس کو 80 کر لیں، 3 گنا کر لیں، لیکن 3 گنا سے بھی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں وہ نہیں آئیں گے۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کے لیے ان کو مینوورنگ کرنی پڑے گی اور کولیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ بڑا مشکل کام ہے عمران خان جیسے شخص کے لیے کہ آپ نے ہر پارٹی کو آپ نے جو ہے للکارا ہوا ہے اس وقت آپ پیپلز پارٹی کو بھی آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ جے یو آئی ایف کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، نون تو ہے ہی آپ کے نشانے پہ، اور اسی طرح سے کے پی کے میں جس طرح سے انہوں نے حکومت کی، آپ نے دیکھا شیر پاؤ کو 2 دفعہ انہوں نے اپنی کولیشن سے نکالا، ایک دفعہ کرپشن کے چارجز لگا کے نکالا، پھر واپس لے آئے، اس کے بعد ایک پاناما ایشو پہ ان کو نکال دیا۔ تو پارٹیز کے ساتھ چلنا، مل کے چلنا، وہ عمران خان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک مشکل کام ہے، ہوگا مینوورنگ کرنا اور اپنا کولیشن کی طرف جانا۔ تو دیکھنا ہے یہی ہوگا کہ اگر ان کی سیٹیں 3 گنا آ بھی جاتی ہیں، 3 ٹائمز امپروو کر بھی لیتے ہیں، تو تب بھی وہ گورنمنٹ فارمیشن کی پوزیشن میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز آپ ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سینٹ بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ سینٹ میں ان کی پوزیشن ڈیفینیٹلی مارچ میں امپروو ہونے والی ہے، ان کے 14-15 سینیٹر ہو جائیں گے، لیکن اسٹل اگر یہ گورنمنٹ سینٹر میں بنانے کی پوزیشن میں آتے بھی ہیں تو آپ سینٹ سے لیجسلیشن پاس نہیں کرا سکیں گے جب تک آپ دیگر پارٹیز کے ساتھ آپ کا کوآپریشن نہ ہو یا ان کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح نہ ہوں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکلات ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد بھی بہت مشکلات ہیں کہ اگر وہ اپنی کارکردگی کو امپروو بھی کر لیتے ہیں، اپنی سیٹوں کو بہتر بھی کر لیتے ہیں، 3 گنا بھی کر لیتے ہیں یا 4 گنا بھی کر لیتے ہیں، دیکھیں نا 4 گنا سے بھی میں سمجھتا ہوں 120-122 بنتی ہیں، تو بھی گورنمنٹ بنانے کے لیے ان کو دیگر پارٹیز کی طرف دیکھنا ہوگا، ہاتھ بڑھانا ہوگا، اور وہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کرے گی یہ فی الحال میری سمجھ سے باہر ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کی رائے میں آئندہ انتخابات میں عمران خان اگر نیشنل اسمبلی میں اپنی تعداد 4 گنا بھی بڑھا لیتے ہیں تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اور کولیشن میکنگ اس لیے پاسبل نہیں ہوگی کہ ان کے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہیں۔ اس بات پر تمام مبصرین کا اتفاق رائے ہے کہ عمران خان نے ملک میں کرپشن کے حوالے سے آگاہی میں اضافہ کیا ہے، لیکن کیا وہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اس سوال کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ اویئرنیس تو ڈیفینیٹلی بہت انکریز ہوئی ہے جی، یہ تو میں ذاتی طور کے اوپر واؤچ کر سکتا ہوں کہ اویئرنیس، میں چونکہ لوگوں سے میرا ایک شوق ہے کہ لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں، تو ابھی میں کے پی میں ٹریول کر رہا تھا کوئی 3-4 دن کے لیے، تو میں روکتا تھا گاڑی اپنی، اور روڈ سائڈ کے اوپر جو لوگ ہیں، کوئی چھلی بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو مجھے اس بات کا تو پورا یقین ہے کہ آج لوگوں کو جتنی اویئرنیس ہے وہ 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا ایون 3 سال پہلے نہیں تھی۔ اب چیلنج یہ ہے کہ اس اویئرنیس کو آپ نے ووٹس میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ جب میں نے ان لوگوں کی اویئرنیس کے بعد جب ان سے یہ سوال کرتا تھا کہ کیا آپ عمران خان کو ووٹ دیں گے، تو وہاں جو جواب آتا تھا وہ ہمیشہ پازیٹیو نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ ان اویئرنیس کے باوجود شاید
خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس انکریزڈ اویئرنیس کو اپنے ووٹ میں کنورٹ نہ کر سکیں ہر جگہ. تو یہی چیلنج ہے پی ٹی آئی کے ذریعے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج کے بعد وہ الیکشنز تک کس طریقے سے اس پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے زیادہ اویئر کیا ہے، جن کی آگہی جن کی زیادہ ہوئی ہے، وہ 2018 کے الیکشنز میں اسی پارٹی کو آ کے ووٹ دیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. اس بات پر بھی سب کا اتفاق رائے ہے کہ عمران خان سیاست میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اس کامیابی نے انہیں ملک کا صف اول کا سیاستدان بنا دیا ہے. دیکھیے ظاہر ہے کامیاب سیاستدان تو ہیں. اگر کامیابی کا اگر ہم پیمانہ دیکھیں یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے یا نہیں بنے، تو ظاہر ہے اب تک وزیر اعظم نہیں بنے. لیکن اپنی جماعت کو انہوں نے، جس کو انہوں نے اپریل 1996 میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ آج ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے. اور واحد سیاسی جماعت ہے کہ مسلم لیگ نون کے بعد اگر لوگ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آ سکتی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی دیکھتے ہیں لوگ. ظاہر ہے 2008 کے الیکشن کے بعد اور 2013 کے الیکشن کے بعد خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا گراف بہت نیچے گیا. تو عمران خان اس لحاظ سے ایک کامیاب سیاستدان ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کو جو ہے ملک کی صف اول کی جماعت بنانے میں کامیاب ہوئے. ان کو آج جتنی اہمیت دی جاتی ہے وہ صرف برسر اقتدار پارٹی کے بعد ان کو سب سے زیادہ اہمیت ملتی ہے. اور ان کے بیانات ہوں یا ان کے ٹویٹس ہوں یا ان کے جلسے ہوں، اس کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی بھی حکمراں جماعت ہی ہوتی ہے. تو ان کو ہر صورت میں پاکستان کا نمبر 2 مسلم لیگ نون کے بعد ان کی پارٹی کو نمبر 2 سیاستدان کے طور پہ اور سیاسی جماعت کے طور پہ آج دیکھتے ہیں لوگ. اور گورنمنٹ ان میکنگ کی اگر بات کریں ہم، تو اس میں بھی تحریک انصاف بظاہر ہمیں نظر آتی ہے، ماں سوائے اس کے کہ اگر الیکشنز میں کوئی ہنگ پارلیمنٹ آ جائے اگلے انتخابات میں تو وہ الگ بات ہے. لیکن عمران خان اس وقت یقینی طور پہ صف اول میں اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا انہوں نے. اور اس میں ظاہر ہے ان کی بہت سی وجوہات ہیں، ان کی اپنی محنت بھی اس میں شامل ہے. اور جو نیریٹو لے کے وہ آگے بڑھے ہیں، جو بیانیہ لے کے آگے بڑھے ہیں، وہ آج پاکستان کا ایک بنیادی سیاسی بیانیہ بن گیا ہے، اور وہ ہے کرپشن کے خلاف لوگوں میں شعور اجاگر کرنا. دیکھیے، ایک نام تو انہوں نے اپنے لیے کمایا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. انہوں نے اپنی جگہ ضرور بنائی ہے. انہوں نے کچھ اپنا پولیٹیکل کیپٹل کھویا بھی ہے. بہت سے لوگوں کا پاکستان کے اندر یہ خیال ہے کہ 2013 کے الیکشنز کے بعد اگر انہیں خیبر پختونخوا میں حکومت ملتی تو وہ اپنی حکومت کو پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان میں باقی صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے. اس کام کے لیے ان کی پوری توجہ کا خیبر پختونخوا کی حکومت پر مرکوز ہونا ضروری تھا. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. وہ اپنے آپ کو حکومت میں آ کر بھی، خواہ وہ صرف ایک صوبے کی حکومت تھی، وہ اپنے آپ کو حکومت میں آ کر بھی ایک مزاحمتی لیڈر ہی سمجھتے رہے، ایک اپوزیشن لیڈر ہی سمجھتے رہے. کچھ حد تک ہمیں یہاں پر ان کی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کچھ مماثلت ملتی ہے، کیونکہ ان کو بھی بڑی دیر میں سمجھ آئی تھی کہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں اور خاص طور پر اگر آپ کو اقتدار مل جائے یا اقتدار کا کچھ حصہ مل جائے تو اپوزیشن کی پالیٹکس سے ہٹ کر سرکاری جو ضرورت ہوتی ہے، کار سرکار کے لیے جس قسم کی سیاست کی ضرورت ہوتی ہے اس کی طرف بھی سوچنا پڑتا ہے. عمران خان کو ابھی ہم نے یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس کی وجہ سے ان کو میرا خیال ہے فائدے سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اب کیا عمران خان ملک کے آئندہ وزیر اعظم بن پائیں گے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آئندہ انتخابات کا انتظار کرنا پڑے گا. سیاسی تجزیہ نگاروں کی طرف سے عمران خان کے لیے ایک مشورہ ہے، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ انہیں احتجاج کی سیاست ترک کر کے ان ایشوز کی طرف توجہ دینی چاہیے جو ان کے سیاسی مستقبل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. خاص طور پر ان کے اور دوسرے سیاسی جماعتوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بہت پریشان کن صورتحال ہے، اور وہ ان کی سیاسی مستقبل پر بہت گہرے اثرات چھوڑ سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.